بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور علماء اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سیشن بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ آج ہم حدیث کے دو بہت بڑے پلرز کے بارے میں بات کریں گے، جن کا نام ہے علم اسناد اور علم رجال۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ دونوں ٹرمز ہیں کیا۔ پہلی چیز ہے اسناد۔ اس کا مطلب ہے کسی حدیث کی سند بیان کرنا، یعنی راویوں کا وہ پورا سلسلہ جو حدیث کے پہلے راوی سے شروع ہو کر ڈائریکٹ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دوسرا ہے علم رجال۔ اس سے مراد ان راویوں کی ہسٹری اور بایوگرافی ہے، وہ لوگ کون تھے، ان کا علمی درجہ کیا تھا، ان کی میموری اور سوچنے کی صلاحیت کیسے تھی۔ جب ان سب باتوں کی ریسرچ کی جاتی ہے تو اسے علم رجال یا اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ محدثین نے یہ سخت ریسرچ اس لیے کی تاکہ فائنل ڈیسیجن لیا جا سکے کہ کسی راوی کی بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ اسے ہم علم جرح و تعدیل بھی کہتے ہیں۔ شروع کے زمانے میں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وقت ایسے کسی رول یا ضابطے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ آپس میں بہت سچے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ حدیث کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، اس کو دو بہت پیاری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ یہ عام سیکھنے کے لیے اتنے پنکچول تھے، یہ علم سیکھنے کے لیے اتنے پنکچول تھے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی صحابی کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو وہ دوپہر کے وقت ان کے گھر پہنچ جاتے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر پریشان نہیں کرتے تھے، بلکہ باہر گرمی میں مٹی میں چادر بچھا کر بیٹھ جاتے اور تیز ہوا سے ان کے چہرے پر مٹی پڑتی رہتی۔ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے تو حیران ہو کر کہتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم یعنی چچا زاد، آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھے پیغام بھیج دیتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ دوسری مثال ہے حضرت عبادہ بن صامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ وہ دمشق میں تھے اور انہیں ایک حدیث کی کنفرمیشن کرنی تھی۔ وہ صرف ایک حدیث کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کئی مہینوں کا سفر طے کر کے مصر میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، حدیث سنی اور واپس رخصت ہو گئے۔ ان واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو پروٹیکٹ کرنے کی بنیاد خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ پیارے دوستوں، جب تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات پوچھی جاتی تو وہ بہت کیئرفل ہو کر جواب دیتے کہ ان کے سامنے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخت وارننگ تھی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حدیث بیان کرتے تو کانپنے لگتے، ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ وہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو بالکل ایسے ہی فرمایا یا اس سے ملتا جلتا فرمایا۔ لیکن جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا اور صغار تابعین، چھوٹے تابعین کا زمانہ آیا تو کچھ لوگوں نے غلط بیانیاں شروع کر دیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب راویوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو ہم نے ان کے خلاف تاریخ کا ویپن یعنی ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا۔ ایک دفعہ ایک راوی نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلاں استاد سے ڈائریکٹ حدیث سنی ہے۔ محدثین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کس سال سنا؟ اس نے کہا 108 ہجری میں، آرمینیا کے جہاد کے دوران۔ محدثین نے ہسٹری چیک کی اور ہنستے ہوئے کہا، بھائی
تم جس استاد کا نام لے رہے ہو ان کا انتقال 104 ہجری میں ہو چکا تھا اور وہ کبھی آرمینیا گئے ہی نہیں تھے۔ اس طرح جھوٹے راوی فوراً پکڑے جاتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرا اس فیلڈ میں پراپر اسپیشلائزیشن ہونے لگی۔ کچھ اسکالر صرف راویوں کا انٹرنل ہسٹری یعنی داخلی شہادت کو چیک کرنے کے لیے کہ ایکسپرٹ بن گئے کہ راوی کی یادداشت کیسی ہے۔ اس کام میں بڑے بڑے ہیروز کے نام آتے ہیں، جیسے امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی رحمہ اللہ جیسے لوگ۔ ان سب نے راویوں کا پورا بایو ڈیٹا جمع کر کے رکھ دیا۔ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ورڈ ٹو ورڈ آگے پہنچایا جائے اور اپنی طرف سے کوئی لفظ چینج نہ کیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها، کہ اللہ اس شخص کو شاداب یعنی خوش رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور جیسے سنا ویسے ہی آگے پہنچا دیا۔ ایک لائف لیسن ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے سے پہلے پڑھنے کی ایک دعا سکھائی، جس کے لفظ یہ تھے، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی اور آپ کے اس نبی پر جس سے آپ نے بھیجا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرا کر سنانا شروع کیا تو انہوں نے وَنَبِيِّكَ کی جگہ بھولے سے وَرَسُولِكَ کہہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور فرمایا، نہیں ایسا مت کہو، بلکہ وہی لفظ کہو جو میں نے سکھائے ہیں، یعنی وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے معاملے میں ایک سنگل ورڈ کی چیکنگ بھی الاؤڈ نہیں ہے، ایک سنگل ورڈ کی چینجنگ بھی الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ اگر کوئی راوی حدیث سناتے ہوئے قبیلوں کے ناموں سے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے، جیسے غفار قبیلے کا نام پہلے لینا تھا یا اسلم کا، تو محدثین کتابوں میں بریکٹ لگا کر لکھتے تھے کہ یہ راوی کی بھول ہے تاکہ کوئی مسٹیک نہ رہے۔ یہاں تک کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں راویوں کے الفاظ کی باریکی ایسے نوٹ کی کرتے کہ ایک استاد نے جب حدیث سنائی تو کہا، حدثنا حناد قال حدثنا سفیان عن منصور، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کلیئرٹی دیتے تھے کہ یہاں سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں، کوئی اور سفیان نہیں۔ محدثین ایک نام اور ایک ورڈ کو بالکل شیشے کی طرح صاف کر کے پیش کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں اور علماء اکرام، آج کی درس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گئی، اس کے پیچھے علم اسناد اور علم رجال کی ایک بہت بڑی سائنٹیفک ریسرچ اور ہسٹری موجود ہے۔ ہمارے اسلاف نے اتنی محنت کی تاکہ دین کا ایک لفظ ہم تک بالکل سیف اور اوریجنل فارم میں پہنچے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے والا بنائے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔